اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کی اس نشست میں ہم استاذ جاوید احمد غامدی کے جو مختلف افکار ہے ان میں سے اس کی ایک جہت کا مطالعہ کریں گے اور اس کو سمجھیں گے، اور یہ خاص طور سے قرآن کی صنف سے متعلق ہے، یعنی قرآن کی جو جانرا ہے، قرآن کی جو کیٹیگری ہے وہ کیا ہے، وہ نثر ہے، وہ نظم ہے، وہ منظوم کلام ہے، وہ کوئی تاریخی دستاویز ہے، وہ کوئی بک آف کوٹیشنز ہے، تو اس کی نوعیت کیا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو ڈٹرمن کریں کیونکہ جب ہم قرآن کو اپروچ کرتے ہیں، قرآن کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، تو ہمارے کچھ پری کنسیوڈ نوشنز ہوتے ہیں، یعنی پہلے سے ہم قرآن مجید کو جب اپروچ کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کچھ خیالات ہوتے ہیں کہ غالباً یہ ایسی کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے، اور اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہمارے ہاں عام طور سے ہمارے ینگر جنریشن کو بھی اور ہم لوگوں کو بھی جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک آفاقی کتاب ہے، یونیورسل کتاب ہے، اس کے اندر ہر چیز کا حل موجود ہے، اس میں تمام دنیا کے جو لوگ ہیں ان کو مخاطب کیا گیا ہے اور ان کے مسائل بتائے گئے ہیں۔ تو استاذ غامدی نے ہمیں یہ بس بتایا اور سمجھایا، اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اپنی اس فکر کو وہ بیس کرتے ہیں امام حمید الدین فراہی اور ان کے اپنے استاذ امین احسن اصلاحی کی اپروچ پر، اور اس کو انہوں نے مزید ڈیولپ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ قرآن اپنی صنف میں ایک مخاطبت ہے، اٹس اے بک آف ڈائیلاگس، یہ ایک مکالمے کی کتاب ہے، اور اس پہلو کو اگر ہم اپریشیٹ نہ کریں تو قرآن مجید کا جو بہت سارا مخفی وزڈم ہے، اس کی جو حکمت ہے وہ ہمارے سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور بہت سارے وہ پہلو جو ہم اس کتاب کو جان کر سمجھ کر کمیونیکیٹ کر پا سکتے ہیں وہ ہم اس سے شاید قاصر رہیں۔ تو جس چیز کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور جس کی ابتدا اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا، امام حمید الدین فراہی نے کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک سماوی خطیب ہے، ایک ڈیوائن سرمنائزر ہے، ایک خدا کی طرف سے خدا کا نمائندہ ہے جو سرمن کرتا ہے، جو ایڈریس کرتا ہے، جو خطاب کرتا ہے، اور یخاطب و یمیناً و شمالاً، دائیں اور بائیں جانب وہ اپنی بات کو بیان کرتا ہے، جیسے کہ خطیب بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ اشارہ ابرو سے، اپنے چہرے کی التفات سے، اپنی جو گفتگو کے انداز سے وہ دائیں اور بائیں دیکھ کے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ اس بات کو فراہی صاحب نے بیان کیا اپنی کتاب میں اسالیب القرآن میں، اور غامدی صاحب نے اس کو مزید ڈیولپ کر کے یہ بتایا کہ یہ خدا کا جو یہ مکالمہ ہے اس کو اصل میں ہمیں مزید اس کا تجزیہ کر کے دیکھنا چاہیے، یہ محض خدا کا مکالمہ نہیں ہے، بلکہ اس کو اگر توڑ کے دیکھا جائے تو یہ مکالمہ اصل میں باقی کردار بھی کر رہے ہیں جو اس کتاب میں موجود ہیں، اور اس میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ صرف خدا ہی نہیں کلام کر رہا، یعنی کلام تو خدا کا ہے لیکن خدا کی زبان سے مختلف کیریکٹرز ہیں جو کہ کلام کر رہے ہیں، اور پھر اس چیز کو فراہی صاحب نے بھی بہت نمایاں کیا اور اصلاحی صاحب نے بھی، اور پھر غامدی صاحب نے اس کی تفصیل کرتے ہوئے یہ بتایا کہ دیکھیے یہ جو کردار ہیں یہ کون ہیں، یہ خداوند تعالیٰ ہیں، یہ جبریل ہیں یا بعض اور فرشتے ہیں جنہوں نے بعض دفعہ کلام کیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اور رسول ہیں جنہوں نے کلام کیا، یہ مخاطبین ہیں، اور جو بڑے مخاطبین ہیں قرآن مجید کے وہ اس دور کے مسلمان ہیں، اس دور کے اہل یہود و نصارہ ہیں، اس دور کے منافقین ہیں، اور یہ دیکھیے کہ یہ جو کردار ہیں یہ ایسے ہے کہ جیسے ہم، یعنی فار وانٹ آف اے بیٹر ورڈ اگر میں یہ ایکسپلین کروں تو جیسے ہم جب کسی کتاب کو جس میں یہ ڈائیلاگس کو استعمال کیا جاتا ہے، مکالماتی اسلوب کو استعمال کیا جاتا ہے، تو ہماری اپنی ہیومن سفیر میں اس کی اگر مثال ہم کوئی دے سکتے ہیں تو وہ ڈرامہ کی مثال ہے، وہ ایک ایسی مثال ہے کہ جس میں کردار آپس میں گفت و شنید کر رہے ہیں، بات آگے بڑھ رہی ہے۔ خواتین و حضرات، اس فرق صرف اس طرح سے ہے، اگر میں آپ کو سامنے مثال سے واضح کروں تو دیکھیے دنیاوی مثال میں ہم اردو میں مثال کے طور پہ آغا حشر ہمارے ایک بڑے مشہور ڈرامہ نگار ہیں، انگریزی میں شیکسپیئر یا کرسٹوفر مارلو ہم جانتے ہیں، وہ بہت انہوں نے غیر معمولی جو پلیز لکھے، وہ آج بھی دنیا ان کو یاد کرتی ہے۔ ہومر جو بہت بڑے یونانی پوئٹ تھے، ان کا بھی کلام اسی قسم کا ہے۔ اقبال جن سے ہم سب واقف ہیں، ان کی جو جاوید نامہ ہے خاص طور سے، اس میں بھی یہ مکالمے کا اسلوب ہے۔ تو گویا جس چیز کو سمجھنا ضروری ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے خواتین حضرات، اور اگر ہم ادراک کر لیں، اس کی ہم اپریسیشن کر لیں تو قرآن مجید کو سمجھنا اور سمجھانا اور لوگوں تک پہنچانا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ جان لینا چاہیے کہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی کوٹیشنز کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی محض کچھ چیزوں کی جس میں ہمیں نصیحت کی گئی ہے اس کی کتاب نہیں ہے، یہ ایک اعلیٰ ادبی کتاب ہے، یہ ایک شہپارہ ادب ہے، یہ نہ نظم ہے جیسے کہ معروف طور پہ ہم نظم کو نظم سمجھتے ہیں، نہ یہ نثر ہے، اور نہ یہ کوئی منظوم نثر ہے، یا نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم
رائمڈ پروز کہہ سکتے ہیں، یہ اپنی صنف میں ایک مکالمہ ہے، ایک ڈائلاگ ہے، ایک مخاطبت ہے جو ان کرداروں کے درمیان جن کو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ان کے درمیان ہو رہا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ بعض جگہ تو یہ مکالمہ بالکل ایویڈنٹ ہے، جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے کہ کالا یا یقولو، اس نے کہا یا وہ کہتے ہیں، یا اس نے کہا یا وہ کہا، یعنی یہ سارے وہ مکالمے کے اسالیب ہیں کہ جو اگر آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو وہ کالا یقولو یا اس کے جو مختلف مشتقات ہیں یا اس کے مختلف ایکسپریشنز ہیں جس میں یہ مخاطبت کو بیان کیا جاتا ہے وہ بالکل بلیٹنٹ ہیں، بالکل واضح ہیں، لیکن بعض جگہ پہ یہ سٹل ہیں، بعض جگہ پہ لطیف ہیں، اور آپ کو غور کر کے دیکھنا پڑتا ہے کہ گفتگو کون کر رہا ہے اور کس سے کر رہا ہے۔ تو خواتین حضرات، اس کے اندر ہمیں جو بتایا ہے ہمارے اساتذہ نے، فرائی صاحب نے، اصلاحی صاحب نے، بالخصوص غامدی صاحب سے جو ہم نے سیکھا، اس میں یہ ہے کہ اس مخاطبت کا ادراک کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور اس میں بعض جگہ اگر ہم اس کی مثال ایسے لیں، میں آپ کو اس کی انگریزی کے ایک پلے سے مثال دیتا ہوں، جولیس سیزر، شیکسپیئر کا ایک بڑا معروف پلے ہے، اس میں مختلف کردار ہیں، اس میں سیزر خود ہیں، اس میں کیشیس ہیں، اس میں بروٹس ہیں، اس میں مارک اینٹنی ہیں، اس میں اور لوگ ہیں، اس میں کیسکا ہیں۔ تو آپ دیکھیے اگر آپ کسی ڈرامے کو دیکھیں گے یا وہ صنف کسی بھی پہلو سے اگر آپ کسی اور زبان میں بھی دیکھیں گے تو دیکھیے ہمارے ہاں اس کو کیسے لکھا جاتا ہے۔ آپ جب کسی بھی پیج کو کھول کے دیکھیں گے جس پیج پہ وہ درج ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو بولنے والا ہے اس کا نام پہلے لکھا جاتا ہے، پھر آگے کورن لگایا جاتا ہے، پھر اس کی جو گفتگو کو نقل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بروٹس نے اگر کوئی گفتگو کی ہے اس پلے میں یا اس پورے کے پورے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں تو لکھا جائے گا بروٹس کولن اور آگے اس کی بات جیسے کہ اس نے کہی ہے۔ تو دیکھیے عام جو دنیاوی پلین پہ جتنے بھی اس طرح کے کردار ہوتے ہیں اس میں ان کا نام پہلے آ جاتا ہے اور پھر نام کے آگے جو انہوں نے بات کی ہوتی ہے وہ درج ہو جاتی ہے، تو ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ قرآن میں بس ایک یہی فرق ہے خواتین و حضرات کہ وہ جو کہنے والا ہے اس کا نام خود ہمیں سمجھنا پڑتا ہے، خود دریافت کرنا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ بالکل واضح ہوتا ہے اور بعض دفعہ اس کو ہم کانٹیکٹ سے سمجھ لیتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ جان لیں تو ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا کہ دیکھیے کہ ہیومن پلین میں جیسے ہم ڈائلاگس کرتے ہیں، جیسے ہم گفتگو کرتے ہیں، یہ اسی قسم کی گفتگو ہے جو خداوند تعالیٰ نے کی ہے اور خداوند تعالیٰ کی زبان سے، یعنی ان کے ورڈ سے مختلف کرداروں نے کی ہے، مختلف افراد نے کی ہے جو اس وقت 6 7ویں صدی میں جو عرب میں موجود تھے ان کے درمیان جو گفت و شنید ہوئی ہے اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ خواتین حضرات، اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے جو غامدی صاحب نے جس کی طرف ہماری توجہ دلائی اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر اس کا ہم ادراک نہیں کریں گے، اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے تو قرآن مجید کا مطلب بعض دفعہ ہم سے دور رہ جائے گا، اور وہ ہے الف لام کا استعمال۔ یہ اسی مخاطبت میں، اسی ڈائلاگ نیچر میں جو قرآن کا ہے، اس میں الف لام کا استعمال بہت امپورٹنٹ ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے میں اگر یہ کہتا ہوں الانسان یا ایھا الانسان، جس کا ترجمہ ہم عام طور سے کرتے ہیں اے انسان، یا مثال کے طور پہ یا ایھا الناس ہم ترجمہ کرتے ہیں جیسے اے انسانیت، تو یہ اردو میں جو یہ ترجمہ ہے، یہ مخاطبت کا اسلوب ہے، اس سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے قرآن مجید پوری دنیا کو مخاطب کر رہا ہے، یا ایھا الانسان کہہ کے پورے کے پورے انسانوں کو یا ایک خاص پہلو سے مخاطب کر رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ ہماری اپنی زبان میں بھی اسلوب موجود ہے۔ بعض دفعہ ہم جب الف لام کہہ کے ایک چیز کو اسپیسیفائی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک خاص کیٹیگری کے تمام افراد مراد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب میں کہتا ہوں کہ آپ سب نہیں آئے تو آپ سب سے میری مراد اب وہ آپ سب ہیں جو میرے سامنے ہیں، جو میرے اور آپ کے درمیان کامن ہیں، جن کو میں جانتا ہوں کہ وہ سب سے کیا مراد ہے۔ تو اس طرح سے یا ایھا الانسان کہہ کے یا ایھا الناس کہہ کے عام طور سے ہم یہ مطلب نکال لیتے ہیں کہ اے انسانیت یا اے انسان، جبکہ اصل میں بعض دفعہ اس الانسان سے کچھ کردار مراد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ اہل کتاب مراد ہو صرف، یا مثال کے طور پہ صرف قریش کے لوگ جو مشرکین تھے وہ مراد ہوں۔ تو یہ دیکھیے یہ الف لام جو ہے یہ قیامت ڈھا دیتا ہے کہ اگر ہم اس کا صحیح ادراک نہ کریں، اس کی صحیح پلیسمنٹ نہ کریں۔ یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم قرآن کے ترجمے میں جہاں پہ یہ پڑھیں اے انسان یا اے انسانیت یا اے بنی نوع انسان، اس میں ہم تمام دنیا کے انسان مراد لیں، بلکہ ان کی سب کیٹیگریز ہوتی ہیں، وہ کانٹیکسٹ سے بھی واضح ہو جاتی ہیں، وہ مخاطبت کے سٹائل سے بھی واضح ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں، اچھا اس کے ساتھ ساتھ خواتین حضرات دیکھیے کہ خطاب میں شفٹ ہوتا ہے، یعنی ایڈریسیز جو آپ کے مخاطب ہیں ان کے درمیان شفٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی آپ دوسرے سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ایک سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور روئے سخن یعنی جو ڈائریکشن آف ایڈریس ہے وہ کسی اور کی طرف ہوتا ہے۔ بعض دفعہ آپ کے سامنے ایک گروپ ہوتا ہے اور آپ ہر ایک سے انڈیویجولی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ایک مونولاگ ہوتا ہے۔ مونولاگ کا مطلب ہے کہ آپ ہم خود کلامی بعض دفعہ کر رہے ہیں اور اس بات کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ کنوے ہو۔ بعض دفعہ اسلوب قسمیہ ہوتا ہے۔
قسمیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو گواہ بناتے ہیں. بعض دفعہ بات کو مکمل نہیں کیا جاتا اور سٹریس کرنے کے لیے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. بعض دفعہ منہ پھیر لیا جاتا ہے. یہی خطاب کا ہے، یعنی خداوند تعالیٰ اپنی اس چیز کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ کسی سے ناراض ہیں، اسی ناراضگی کو اگر ایک زندہ خطیب موجود ہے تو ظاہر ہے کہ اپنی ٹون سے وہ واضح کر دے گا. لیکن یہاں کیا صورتحال ہے کہ یہاں اس صنف کو خطاب کی جو تبدیلی ہے، یعنی ڈائریکشن آف ایڈریس کی تبدیلی ہے، غالباً جیسے منہ پھیر کے بات انہیں سے کی جا رہی ہے، ان کو قابل التفات نہیں سمجھا جا رہا. بعض دفعہ التفات یعنی ان کو متوجہ ہو کے بات کی جا رہی ہے، جیسے کہ وہاں پہ آپ اٹینشن دینا چاہ رہے ہیں. تو یہ خطاب کے مختلف پہلو ہیں جو تفصیل سے ہم دیکھ سکتے ہیں. آپ استاد گرامی کی تفسیر میں دیکھیں گے تو ان کی جگہ جگہ نشاندہی کی گئی ہے. آپ امام امین حسن اصلاحی کی تفسیر دیکھیں گے، اس میں بھی آپ کو وہ اپنی تفسیر میں بتائیں گے کہ دیکھیے کس طرح سے خطاب تبدیل ہو رہا ہے، کس طرح ایڈریس، ڈائریکشن آف ایڈریس جو ہے اسپیکر اور اسپوکن ٹو، یہ تبدیل ہو رہے ہیں اور بات ادھر اور ادھر جا رہی ہے جس کا ہمیں ادراک کرنا ہے. امام حمید الدین فرائی نے بھی اسی بات کو اپنے ہاں بیان کیا جب انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر ظاہر و مکمل نہیں کر سکے، لیکن مجموعہ تفاسیر فراہی میں جو کچھ جن صورتوں کی وہ تفصیل کر گئے ہیں اس سے بھی یہ بات بالکل متعین ہو جاتی ہے. تو خواتین و حضرات، اگر ہم ان ساری باتوں کو سمیٹ لیں اور خلاصہ کریں تو چند نکات میں ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ بیان کر سکتے ہیں بلکہ سورہ کی سٹڈی میں جب بھی ہم قرآن پڑھیں تو آئیے آج سے ہم اس کا لحاظ کریں اور ان پہلوؤں کا لحاظ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید سے آپ جو حظ اٹھا رہے ہیں، جو آپ ایک خاص آپ کے اندر کیفیت طاری ہو رہی ہے کہ خدا آپ سے ہم کلام ہے اور آپ خدا کی بات کو سن رہے ہیں، وہ دو چند ہو جائے گا. اس لیے کہ اس اسلوب سے آپ واقف ہو جائیں گے کہ جس سے خداوند تعالیٰ ہم سے کلام کر رہا ہے. ہم سے پہلے اس نے تورات اور انجیل میں بھی یہ کلام کیا، لیکن چونکہ وہ ابھی ہمارے پاس اپنی اصل زبان میں نہیں ہے، ترجمے کی شکل میں ہیں، لیکن جیسے بھی وہ ہیں وہاں پہ بھی آپ کو وہ مخاطبت نظر آئے گی، وہی ڈائلاگ کا اسلوب نظر آئے گا، وہی مکالمے کا اسلوب نظر آئے گا. تو قرآن مجید کو جاننے کے لیے، قریب لانے کے لیے، سمجھنے کے لیے اگر ہم اپنے ان اساتذہ اور بالخصوص میں اگر اپنے استاذ جاوید احمد غامدی صاحب کی اس بات کو بیان کروں جیسے کہ میں نے سمجھا ان کے لیکچر سے، ان کی کتابوں سے، تو میں اس کو اس طرح سے بیان کر سکتا ہوں کہ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ہر سورہ کا مخاطب اور مخاطب یعنی جس سے بات صادر ہو رہی ہے اور جس کی طرف ڈائریکٹڈ ہے اس کو ڈٹرمن کرنا چاہیے. اور اس کی ڈٹرمنیشن خود کانٹیکسٹ سے ہوگی، سیاق و سباق سے ہوگی، اسی پیراگراف سے ہوگی، اسی کانٹیکسٹ سے ہوگی جس کو آپ پڑھ رہے ہیں. خارج میں اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف کچھ غور و فکر اور دقت نظر کی ضرورت ہے. اور اگر کچھ مشکل پیش آئے تو اساتذہ موجود ہیں جو اس کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی بھی آپ تفاسیر اٹھا کے دے سکتے ہیں جو کہ ان کا میں نے حوالہ دیا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جانا جائے کہ کون مخاطب. بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوتے ہیں اور وہ مسلمانوں پہ خطاب کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ مختلف لوگ مخاطب ہوتے ہیں، حتیٰ کہ دیکھیے جگہ جگہ شیطان بھی مخاطب کر رہا ہوتا ہے، وہ بول رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو الفاظ ہیں وہ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں. سو یہ مخاطبت آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گی. تو یہ ڈٹرمن کرنا کہ کون بول رہا ہے اور کس سے بول رہا ہے یہ بہت ضروری ہے. میں اگر آپ کو اس کی ایکسرسائز دوں، آپ میں سے جو لوگ اس کو ذرا ڈیپلی سمجھنا چاہتے ہوں، سورہ الحمد یعنی جو سورہ فاتحہ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ یہ دعا ہے بیسکلی، اور وہاں کلام صادر ہو رہا ہے، انسان سے خدا کی طرف جا رہا ہے. یہ یعنی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کون بول رہا ہے. اور بعض دفعہ یہ صراحتاً موجود بھی ہے، جیسے ایاک نعبد بھی کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اس کی بہت ایک لطافت ہے جو ہمیں دیکھنی پڑتی ہے. تو سورہ فاتحہ یا بعض کسی بھی آپ سورہ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے اور پھر دیکھیے کہ آغاز میں کون کس سے بات کر رہا ہے. اور دیکھیے یہ خطاب تبدیل بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر سورہ میں تمام پیراگراف میں ایک ہی شخص بول رہا ہے اور اس کے مخاطب ایک ہی ہیں، نہیں، اس پہ تبدیلی بھی آتی ہے. تو یہاں سے جو دوسرا پوائنٹ ہے جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو شفٹ ہے خطاب کا، یہ بعض دفعہ پیرلل ہوتا ہے، یعنی اسی موقع پہ ہوتا ہے. یعنی میرے سامنے اگر 2 یا 3 یا 4 مخاطبین موجود ہیں تو میں بیک وقت سب کو خطاب کر رہا ہوں. میرے سامنے کرسچنز یا جوز کھڑے ہوئے ہیں یا منافقین کھڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ وہ کچھ بات ان سے کرتے ہیں، پھر اپنا رخ موڑ کے کچھ بات جوز سے کرتے ہیں، پھر رخ موڑتے ہیں کچھ بات مسلمانوں سے کرتے ہیں. تو دیکھیے یہ رائٹ اور لیفٹ، یہ خطاب تبدیل ہو رہا ہے. اس کو اگر آپ جان لیں گے تو بہت ساری وہ مشکلات جو ہمیں قرآن مجید کے اندر نظم کے نہ ہونے کی محسوس ہوتی ہیں وہ حل ہو جائیں گی. یعنی ہم جب دیکھتے ہیں قرآن ایک بات کر رہا ہے، اس کے بعد ایک نئی بات آ گئی، پھر ایک بات کر رہا ہے، پھر ایک نئی بات آ گئی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس صنف سے ہمیں واقف نہیں ہوتے کہ قرآن اصل میں ملٹیپل ایڈریسز کو، یعنی ایک سے زیادہ مخاطبین کو بیک وقت ایڈریس کر رہا ہے. اس سے بات کی، اس سے بات کی، اس سے بات کی. ہر ایک کے اپنے مخصوص مسائل ہیں، مخصوص پس منظر ہے.
جیسے ہی اس چیز کا آپ ادراک کر لیں گے تو یہ جو شفٹ آپ کو اچانک ایک محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، آپ کے بہت ساری جگہوں پہ یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. یہ شفٹ صرف اس لیے ہوا ہے کہ آگے کا مخاطب تبدیل ہو گیا، جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک نیا مخاطب ہو گیا، ایک نیا پیراگراف شروع ہو گیا. تو یہ دوسری چیز ہے خواتین و حضرات جو ہمیں جاننی چاہیے. یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ڈٹرمن کریں ہر سورہ کا کہنے والا کون ہے اور کس سے کہا جا رہا ہے وہ کون ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ کہنے والے اور جن سے کہا جا رہا ہے وہ وہی کردار ہیں. یعنی خداوند تعالیٰ ظاہر ہے ان کو اس طرح سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک اصل جگہ پہ موجود ہیں جو کہ اس قرآن مجید کے اس کلام کو وہ صادر ان سے ہو رہا ہے. لیکن وہ صادر محض ایک مونولوگ نہیں ہے، محض ان کی گفتگو نہیں ہے، بلکہ مختلف کرداروں کی گفتگو ہے. تو اس میں پیغمبر ہیں، اس میں شیطان تک ہے، اس میں اہل ایمان ہیں، اس میں منافقین ہیں، یہ سب کا بھی ہم نے تذکرہ کیا. تو پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس شفٹ کا ہم لحاظ کریں جو کہ کلام میں شفٹ ہوتا ہے، جس کے اندر بعض دفعہ اس شفٹ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ وہ جو تبدیلی ہے اس میں جو بولنے والا ہے وہ اپنے محض کلام کے شفٹ سے کچھ کنوے کرنا چاہ رہا ہے. بعض دفعہ محبت کے جذبات، بعض دفعہ نفرت کے جذبات، اور پھر یہ بات بھی کہ بعض دفعہ ملٹیپل ایڈریسز ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ مخاطبین موجود ہوتے ہیں، تو اس میں وہ شفٹ ہو رہا ہوتا ہے. دوسری چیز ہمیں یہ جان لینی چاہیے تاکہ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا یہ جو بعض دفعہ ہمیں بد نظمی سے محسوس ہوتی ہے قرآن مجید میں، یہ اصل میں بد نظمی نہیں ہے بلکہ مخاطبین کی تبدیلی ہے. تیسری چیز خواتین و حضرات جو ہمیں اور امپورٹنٹلی سمجھ میں آئے گی وہ یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید ایک مکالمہ ہے، یہ ایک ڈائیلاگ ہے ان لوگوں کے درمیان جو عرب میں اس وقت موجود تھی جب یہ نازل ہو رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صادر ہو رہا تھا. تو دیکھیے اس میں وہی کردار ہوں گے جو اس وقت موجود تھے، اس لیے کہ مکالمہ ہے. چنانچہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اتنا جو قرآن مجید کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ یونیورسل کتاب ہے، آفاقی کتاب ہے، تو کیا وجہ ہے اس کے اندر بدھزم کا ذکر نہیں ہے، بدھسٹ کا ذکر نہیں ہے، یا ہندوز کا ذکر نہیں ہے، ہندوازم کا ذکر نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ عرب کے اندر جو کردار موجود تھے، چونکہ مکالمہ ان کے درمیان ہے، لہٰذا انہی کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے. البتہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کردار، اس مکالمے سے ہم کچھ یونیورسل پرنسپلز ڈرائیو کر سکتے ہیں جو باقی ادیان پہ بھی کسی نہ کسی طرح صادق آتے ہیں، ان کو ہم انطباق کے اپلیکیشن کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی یہ پوچھے کہ بھئی اس کتاب میں بدھزم کا ذکر کیوں نہیں ہے، یا ہندوازم کا ذکر کیوں نہیں ہے، یا جینزم کا ذکر کیوں نہیں ہے، یا کسی اور اس طرح کا کریڈ کا ذکر کیوں نہیں ہے، اس کا سیدھا جواب یہ ہے اس لیے نہیں ہے کہ قرآن ان کو اس وقت مخاطب نہیں کر رہا. وہ مخاطب کر رہا ہے 7ویں 6ٹھی صدی ہجری کے جو عرب میں لوگ موجود ہیں ان کو. تو اگر آپ یہ جان لیں گے تو آپ کے اندر بہت ساری اور پہلو آپ ہمیں سمجھ میں آئیں گے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن اپنی نوعیت میں اس طرح کی آفاقی کتاب نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ اس کے اندر دنیا کے تمام حل موجود ہیں، تمام مخاطبین موجود ہیں. ایسا نہیں ہے. ہاں البتہ قرآن مجید کو پڑھ کے اس کے مخاطبین کی گفتگو جان کے ہم کچھ پرنسپلز ڈرائیو کر سکتے ہیں جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پرنسپلز کی جو رہنمائی ہے وہ آفاقی ہے. تو قرآن اپنی نیچر میں لوکلائزڈ ہے، اپنی نیچر میں وہ اس ماحول سے متعلق ہے، لیکن اپنے اطلاق میں، پرنسپلز کے اطلاق میں وہ یونیورسل ہے. چوتھی چیز خواتین و حضرات جو بہت ضروری ہے اس سلسلے میں جاننا وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن مجید ڈائیلاگ ہے ان لوگوں کے درمیان جو اس وقت وہاں موجود تھے، تو دیکھیے بہت ساری وہ چیزیں وہاں پہ ذکر میں آئیں گی جو ان لوگوں ہی سے متعلق ہیں اور ان لوگوں کے مالوفات ہیں جن سے وہ انس رکھتے تھے. دیکھیے جیسے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جو یہود تھے، سرزمین عرب کے جو یہودی تھے، وہ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے تھے. یہ صرف عرب کے یہودیوں کی خاصیت تھی. یہ مین سٹریم جو جوز ہیں جو عرب سے باہر پائے جاتے تھے ان کا یہ معاملہ نہیں تھا. تو چنانچہ انہی کو زیر بحث آیا جب قرآن نے یہ کہا کہ یہ یہود یہ کہتے ہیں قالت الیہود عزیر ابن اللہ. تو یہ یہود سے مراد وہی الف لام الیہود آ گیا نا یہاں پہ، یہاں سے مراد عرب کے یہود ہیں، عرب کے سرزمین کے یہودی ہیں، اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے. تو جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن مجید نے تو ایک ایسی بات کر دی ہے جو صحیح نہیں ہے، تو ان کو یہ ہم بتائیں گے کہ دیکھیے قرآن نے یہاں تمام یہودیوں کی بات نہیں کی، عرب کے یہودیوں کی بات کی. ایک اور چیز جو آپ بہت لوکلائز دیکھیں گے خواتین حضرات، وہ شرک کا ذکر ہے، بہت زیادہ مشرکین عرب کا ذکر ہے. اور قرآن مجید کا اگر میں یہ کہوں کہ 2/3 حصہ اصل میں اس شرک کو ٹیکل کرنے میں اپنے آپ میں موجود ہے، تو یہ شاید غلط نہیں ہوگا. یہ اس لیے ضروری ہے کہ جو ہماری ابراہیمک ٹریڈیشن ہے، ابراہیم سے جو ریلیجنز نکلے ہیں جیسے جوڈائزم ہے، کرسچینٹی ہے اور خود اسلام ہے، اس کی ٹریڈیشن میں جو لوگ کھڑے ہیں وہ اس شرک سے نکل چکے ہیں، بنیاد یعنی اس اصل شرک سے نکل چکے ہیں. اعتقادی بعض شرک موجود ہیں. ان کو یہ بعض دفعہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو چونکہ جگہ جگہ مشرکین عرب کا ذکر آتا ہے تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ
ہم اپنے پس منظر میں ان سے کیسے متعلق ہوتے ہیں، تو ان کو بتایا جائے گا کہ اصل میں مشرکین عرب اس وقت ایک بہت بڑی قوت کے طور پہ عرب میں موجود تھے، اس لیے ان کا تذکرہ بہت زیادہ ہے، ورنہ یہ ریلیونس سمجھ میں نہیں آتی، خاص طور سے ان لوگوں کو جو ابراہیمی ٹریڈیشن میں کھڑے ہوئے ہیں، کہ اتنا تذکرہ کیوں آ رہا ہے ان لوگوں کا کہ جو آج اس طرح سے موجود نہیں ہیں، اگرچہ یہ کلام کیا جا سکتا ہے کہ بعض اور تہذیبوں میں یہ لوگ موجود ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کو اس بات کو متقاضی ہوگی، سمجھائے گی کہ جو یونیورسلٹی ہے قرآن مجید کی، جو آفاقیت ہے، یہ وہ آفاقیت نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہمیں بتا دی گئی ہے اور ہمیں سمجھا دی گئی ہے، اور اسی کی وجہ سے خواتین و حضرات ہمارے ذہن میں قرآن مجید کے بارے میں جو سوال پیدا ہوتے ہیں، جو مختلف پہلو پیدا ہوتے ہیں، ان کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح سے اپنے آپ کو تشفی نہیں کر پا رہے جس ذہن کو لے کے ہم قرآن مجید میں گئے تھے۔ مجھے یاد ہے آج سے کئی سال پہلے پڑھاتے ہوئے یا بعض اور موقعوں پہ بھی ایسا ہوا کہ بعض اسٹوڈنٹس نے یہ استفسار کیا اور یہ کہا جی کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو ہم یہ اپنی دل کی بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن ایک irrelevant سی کتاب ہے، ایک بور ہم ہوتے ہیں اس میں، ایسے قصے ہیں جو ہم سے متعلق نہیں ہو پاتے۔ تو دیکھیے یہ بھی وجہ وہی ہے کہ ہم قرآن کی صنف کو ہمیں انٹروڈیوس کرانا ضروری ہے۔ ہمارے استاذ غامدی صاحب کی جو کنٹریبیوشن ہے، جس کو میں بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ کتاب کا بھی تعارف کرواؤں، یہ انگریزی میں تو یہ چھپ گئی ہے، انٹروڈکشن ٹو دا قرآن انسائٹس فرام جاوید احمد غامدی، یہ میرے قلم سے نکلی ہے، انگریزی میں یہ موجود ہے، آپ اس کو ہماری ویب سائٹ سے اور امیزون سے دیکھ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ اردو میں یہ اگرچہ چھپ گئی ہے رسالے میں ہمارے، لیکن ابھی کتابی شکل میں نہیں ہے۔ اس کے اندر اصل میں میں نے اپنے استاذ کے افکار کو بیان کیا، اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ اسی پہ ہے کہ قرآن کی صنف کیا ہے، قرآن کی کیٹیگری کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نئی نسل کو اگر آپ نے قرآن سے متعارف کروانا ہے، حتیٰ کہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کو اگر آپ نے قرآن سے انٹروڈیوس کرانا ہے، تو اس سے پہلے کہ آپ ان کو قرآن کا ٹیکسٹ پڑھنے کے لیے دیں، اس سے پہلے کہ آپ ان کو قرآن کا متن پڑھنے کے لیے دیں، ان کو پہلے قرآن کا تعارف دیں، اس کی انٹروڈکشن کرائیں، اس کو بتائیں کہ یہ کتاب کیا ہے، اس کے کیریکٹرز کون ہیں، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کے اندر آپ جب جائیں گے تو آپ کو کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ اس میں آپ کو کیا ملے گا۔ اس پس منظر سے جب آپ آگے بڑھیں گے، خود بھی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں گے، نئی نسل کو بھی ایجوکیٹ کریں گے، تو انشاءاللہ یہ کتاب آپ کو اپنے اندر اتنی زیادہ انوالو کر لے گی، آپ اس سے اتنے زیادہ ریلیٹ اپنے آپ کو کرنا شروع کر دیں گے کہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اس کتاب کو ہر وقت پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کی بعض صورتوں کو یاد کریں اور اس طرح سے خدا سے ہم کلامی کا شرف حاصل کریں۔ میں انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے اسی قرآن کے پہلو سے جو استاذ غامدی نے اس کے مختلف پہلو اجاگر کیے ہیں، اس کو ہمیں سمجھانے میں کوشش کروں گا کہ ان کو بیان کرتا رہوں، لیکن آج جو ہمارا موضوع تھا وہ خاص طور سے قرآن کی صنف یا یونرا یا اس کی جو کیٹیگری ہے اس سے متعلق تھا۔ مجھے امید ہے کہ اس سے ہمارے اور آپ کے درمیان کچھ اس طرح کی کمیونیکیشن ہوئی ہوگی جس نے کچھ سوالات آپ کے ہاں پیدا کر دیے ہوں گے۔ میں ان کے لیے حاضر رہوں گا انشاءاللہ۔ یہ چونکہ فیس بک لائیو پہ یہ چیز جاری ہے، آپ جب چاہیں اس پر اپنے کامنٹ کر سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ جو آپ کے سوال ہوں وہ وہاں پہ ان کا جواب دے سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔